السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اہل ایمان اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہو، جو بدنصیب اپنے خالق اور مالک کو نہ پہچان سکے، جو اللہ کی ذات و صفات میں، عبادت میں اللہ کی مخلوق کو شریک ٹھہرائے، پارٹنر بنائے، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے۔ اہل شرک، ملت کفر پہ جینے والے، اللہ کے ہاں ان کے لیے کوئی عزت اور کرامت نہیں ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کسی ایسے شخص کے لیے دعائے مغفرت کریں، معافی کے اللہ سے سوال کریں جس کا شرک اکبر پر ہونا اور شرک اکبر پہ مر جانا کنفرم ہو۔ جب یقین کامل ہو کہ یہ مرنے والا غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہوئے مرا ہے، ایمان کی دولت سے محروم مرا ہے، تو وہ کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس کے لیے مغفرت کا سوال خالق و مالک کے ہاں نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے صحیح بخاری و مسلم میں سیدنا سعید سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا جب ابو طالب فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی موجود تھا، اور پیارے حبیب علیہ السلام نے آ کر کہا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ اشہد لک بہا عند اللہ، چچا کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو، میں اللہ کے ہاں تمہاری گواہی دوں گا۔ ابو جہل یہ سنتے ہی کہنے لگا کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے، اس کی ملت سے پھر جاؤ گے۔ آپ اپنی بات کو دہراتے رہے، اور ابو جہل اس امت کا فرعون اپنی بات کو دہراتا رہا، یہاں تک کہ آخری جملہ ابو طالب کی زبان سے یہی نکلا کہ میں اپنے باپ کی ملت پر، عبد المطلب کی ملت پر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا اما واللہ لأستغفرن لک ما لم انہ عنک، اے چچا اللہ کی قسم میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اما واللہ لأستغفرن لک، میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا، ما لم انہ عنک، جب تک مجھے آپ کے لیے معافی کے سوال سے روک نہیں دیا جائے گا، اس وقت تک میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں سفارشی بن کر دعائیں کرتا رہوں گا۔ اس پر خالق و مالک نے اہل ایمان کے لیے، قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے ایک اصول بیان کیا، ایک آیت اتاری۔ آئیے خالق کا فرمان سنتے ہیں ما كان للنبی والذین آمنوا، نہ تو نبی کے لیے جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ مغفرت کی دعا کریں اہل شرک کے لیے۔ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا نہ نبی کے لیے جائز اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ کتنے ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو، کتنے ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، جب ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ لوگ دوزخی ہیں، اہل نار ہیں، تو نہ نبی کے لیے جائز ہے نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اہل شرک کے لیے، مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ مالک نے ابو طالب کے حوالے سے یہ فرمان بھی نازل فرمایا انک لا تہدی من احببت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔
پیارے نبی محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت کی راہ بیان کرتے ہیں، ہدایت کی راہ کو واضح کرتے ہیں۔ راہ ہدایت دکھانا پیارے حبیب کے ہاتھ میں اور آپ کے ذمے ہے، اللہ نے یہ ڈیوٹی آپ کی لگائی ہے، لیکن راہ ہدایت کا راہی بنانا، دلوں کو پھیر کر صراط مستقیم پہ چلانا، یہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے اور جس کو اللہ نہ چاہے تو اللہ فرماتا ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی لوگوں کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ایک اور روایت سنتے ہیں جو صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1366 اور صحیح مسلم میں 2774 سیدنا عمر سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، رئیس المنافقین کی وفات کا واقعہ۔ رئیس المنافقین مرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو سیدنا عمر تیزی سے لپکتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ پڑھنے لگے ہیں، آپ کو یاد نہیں کہ اس نے فلاں فلاں موقع پر کیا کیا بکواس کی تھی، اس نے کیسی کیسی باتیں کی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے رحمت للعالمین مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں اخر عنی یا عمر، اے عمر میرے راستے سے ہٹ جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ جب زیادہ اصرار کیا امیر المومنین سیدنا عمر نے رضی اللہ عنہ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی خیرت فاخترت لو اعلم انی ان زدت علی 70 یغفر له لزدت علیہا، مجھے اختیار دیا گیا اور اگر مجھے معلوم ہوتا کہ 70 مرتبہ دعا کرنے، اس سے زیادہ دعا کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں اس کی مغفرت کی دعائیں درخواستیں 70 سے زیادہ مرتبہ دیتا۔ راوی حدیث کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، واپس تشریف لے گئے، تھوڑے ہی لمحات گزرے تو سورۃ توبہ کی یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، وماتوا وہم فاسقون، اور مرتے دم تک یہ بدکار رہے، یہ آپ کے دین کے دشمن رہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سیدنا عمر کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ میں اس دن کس طرح جرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں کہہ بیٹھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول یہ مصلحت کو سب سے بہتر جاننے والے، لیکن میں نے کیسے یہ جرت کی اور کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا؟ تو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ اگر آپ 70 سے زیادہ مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگیں گے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، لیکن میرے پیارے حبیب کی رحمتوں کا یہ حال کہ اگر مجھے اندازہ ہوتا کہ اس سے زیادہ معافی مانگنے سے، 71 دفعہ مانگنے سے، اس سے زیادہ مانگنے سے اللہ اسے معاف کر دے گا تو میں دعا کر دیتا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ اپنے مشرک والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ کیا تو جانتا نہیں ہے کہ تیرے ماں باپ مشرک تھے، پھر تو اس کے لیے دعا کیوں کرتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب میں کہا کیا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک بابا کے لیے استغفار نہیں کیا؟ میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو پھر کلام الہی میں یہ آیات نازل ہوئی ما كان للنبي والذين آمنوا، نہ تو نبی کے لیے جائز ہے اور نہ اہل ایمان کے لیے جائز ہے ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ اہل شرک کے لیے معافی کا سوال کریں، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، اگرچہ وہ ان کے عزیز اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ جب ان کو واضح ہو جائے کہ یہ اہل شرک ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ کفر بواہ پہ ان کی موت ہوئی ہے اور ان کی موت شرک اکبر پر ہوئی ہے، تو پھر ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کی مغفرت کی دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی وہ ایک وعدہ کیا تھا، جب باپ دشمن ہوا، قوم دشمن ہوئی، گھر سے نکال دیا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نکلتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے بابا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ تو جب انہیں منع کر دیا گیا،
انہیں بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو خلیل اللہ پھر اس دعا سے باز آ گئے۔ تو ان آیات اور احادیث سے اہل ایمان کو سمجھ آتی ہے، یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک اکبر پہ مرتا ہے، اور اس کا شرک اکبر پر مرنا، اس کا شرک اکبر پر ہونا، اس کے عقائد میں واضح کفر بوا شرک اکبر یہ کھلا ہو، ظاہر ہو، واضح ہو، تو ایسے شخص کے لیے پھر مغفرت کی دعا نہیں ہو سکتی، پھر اس کے جنازے کی نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، پھر دنیا کی کوئی مجبوری اہل ایمان کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اللہ کے دشمن کے جنازے میں کھڑا ہو جائے۔ جو غیر اللہ کو پکارتا ہوا مرا، جو شرک کرتا ہوا مرا، جو شرک کا داعی مرا، جو شرک کی دعوت دیتے ہوئے مرا، جو شرکی عقائد کو پھیلاتے ہوئے مرا، یا شرکی عقائد پہ کاربند ہوتے ہوئے مرا، اب وہ سسر ہو، وہ ساس ہو، وہ سالہ ہو، وہ ماموں ہو، وہ عزیز ہو، وہ رشتہ دار ہو، تو رشتہ داری کی مجبوری مجبوری نہیں بنے گی، نہ رشتہ داری کی مجبوری مجبوری کہلائے گی، نہ دنیا کے مسائل کی مجبوری مجبوری کہلائے گی کہ اس گاؤں کا یہ بڑا تھا، ہم نے اس گاؤں میں رہنا ہے، اگر چودھری صاحب کا جنازہ نہ پڑھا تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ پھر کوئی مسئلہ نہیں جب یہ واضح ہو جائے کہ یہ مرنے والا غیر اللہ کو پکارتا تھا، یہ مرنے والا قبروں پہ سجدے کرتا تھا، یہ مرنے والا غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہ مرنے والا غیر اللہ کی نذر و نیاز دیتا تھا، یہ مرنے والا شرک کا اس دھندے کو چلاتا تھا، تو پھر وہ کسی قسم کا شخص ہو، اس کی کوئی حیثیت ہو، اس کا کوئی رتبہ ہو، نہ سیاست کی مجبوری آڑے آئے گی کہ ہم نے سیاست میں ووٹ لینے ہیں تو لہذا ان جنازوں میں ہمیں شریک ہونا پڑے گا، نہ چندے کی مجبوری آڑے آئے گی کہ ہم نے ان سے قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنی ہے تو ان کے جنازے ہمیں پڑھنے پڑیں گے، نہ رشتہ داری کی مجبوری آئے گی کہ خاندان ٹوٹ جائے گا۔ جب واضح ہو کہ یہ بندہ شرک میں مرا ہے تو اہل ایمان کے لیے جائز نہیں کہ اہل ایمان ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا کریں جس کا شرک پہ مرنا واضح ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان ہمیں نصیب فرمائے، اللہ ایسی توحید کی غیرت ہمیں نصیب فرمائے کہ جس بندے کا شرکی عقائد کا حامل ہونا واضح ہو، پھر اس کے لیے مغفرت کی دعا زبان سے نہ نکلے، بلکہ اس کے لیے اس کی زندگی میں ہدایت کی دعا ہو سکتی ہے۔ وہ زندہ ہے، یہ دعا ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما، لیکن اگر وہ اسی عقائد پہ مرا ہے تو پھر دنیا کی کسی مجبوری کے تحت اس کا جنازہ پڑھنا، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، اس کے لیے اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کرنا، یہ انسان کے اپنے عقائد کو اور اس کی اپنی آخرت کو برباد کرنے والا معاملہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ، موت دے تو اس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔